الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. شروع کے بعد چلے جائیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے. اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات کو، بلکہ اس کائنات میں سے انس و جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور انسان کی جو زندگی ہے یہ سب عبادت کے محل ہے، عبادت کے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے کچھ دنوں اور کچھ جگہوں کو اپنی عبادت کے لیے خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ان دنوں میں یا ان مہینوں میں انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، اور اس جگہ میں انسان اگر عبادت کرتا ہے تو اس جگہ سے بھی عبادت کی فضیلت ہے. جیسے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب باہر نماز پڑھنے سے زیادہ ہے. یہ جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تقرب عطا فرمایا. بیت اللہ میں نماز پڑھنا بیت اللہ کے باہر نماز پڑھنے سے افضل ہے، بیت اللہ کے علاوہ کہیں بھی نماز پڑھنے سے 1,00,000 درجے بیت اللہ کو فضیلت حاصل ہے. مسجد نبوی کو فضیلت حاصل ہے، بیت المقدس کو فضیلت حاصل ہے. ایسے ہی کچھ زمانے، کچھ دن، کچھ مہینے ایسے ہیں کہ ان میں عبادت کرنا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں عبادت کرنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے. شب قدر میں عبادت کرنے کی بہت بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں ہے. اسی طریقے سے یہ جو ابھی مہینہ شروع ہونے والا ہے ذو الحجہ کا مہینہ، اس کے ابتدائی دنوں کی بھی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. تو یہ ہمارے لیے سعادت کا مہینہ ہے
جو ابھی انشاءاللہ عنقریب شروع ہونے والا ہے، تو آج اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کی کافی فضیلت ہے۔ ایک تو خود ذی الحجہ کے مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں اور ان میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ وہ 4 مہینوں میں سے ایک ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ یہ عظمت والے مہینے، منہا اربعۃ حرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث متوالیات، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ و محرم و رجب و مضر، یہ 4 مہینے عظمت والے فضیلت والے ہیں۔ اور پھر ذی الحجہ کے مہینے کی جو ابتدائی 10 دن ہیں، اس کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ آتی ہے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ ان 10 دنوں کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک بڑا رکن، یعنی حج کا جو رکن ہے، وہ صرف ان 10 دنوں میں ہی ادا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سال کے کسی دن میں، کسی مہینے میں حج کی فرضیت ادا نہیں ہوتی، اور حج وہ بھی صرف 9 ذی الحجہ کو۔ الحج علی عرفہ، حج عرفے کے دن کا نام ہے۔ تو گویا کہ ابتدائی 10 دنوں کی یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ حج صرف ان دنوں میں ادا ہو سکتا ہے۔ 360 دنوں میں کسی اور دن میں حج نہیں ادا ہو سکتا۔ اور اسی حج کی مناسبت سے یہاں دوسرا جو بڑا رکن ہے اور بڑی عبادت ہے، وہ قربانی کی ہے۔ تو حج کے بعد یعنی بطور خوشی کے ہم عید مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، قربانی کی عبادت بھی بہت بڑی فضیلت والی ہے، اس کا درجہ بھی بہت اونچا ہے۔ تو یہ فضیلت بھی ان 10 دنوں کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو، وہ یکم ذی الحجہ سے لے کر، یعنی جب چاند نظر آ جائے، چاند سے لے کر قربانی تک اپنے ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے۔ یہ اصل میں یہ ایک طرح سے احرام کے مشابہت ہے۔ جس طرح حج اور عمرے میں ہم احرام باندھتے ہیں، تو احرام میں بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا وغیرہ منع ہوتا ہے، اسی طرح یہ گویا کہ اس کے مشابہ ہے۔ اور ہمیں یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کوئی بھی ناخن، بال وغیرہ نہیں کاٹنے چاہیے۔ یہ عمل مستحب عمل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مستحب عمل تو اس کو کہتے ہیں کہ کر لیا جائے تو بہت ثواب ملتا ہے، نہیں کیا تو گناہ نہیں ملتا۔ الحمدللہ مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں، کافی اہتمام فرماتے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی قابل تعجب ہے، اچھی بات ہے وہ عمل کرتے ہیں، لیکن سبق تو سیکھنا چاہیے نا ہمیں، اپنی زندگی کے اپنے ہر کام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ان دنوں میں ماشاءاللہ داڑھی بھی نہیں کاٹتے ہیں، یعنی شیو وغیرہ نہیں بناتے، اور باقی بھی بال وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن 10 ذی الحجہ جیسے ختم ہو جاتی ہے نا، یعنی جب قربانی کر لیتے ہیں تو فوراً داڑھی منڈوا دیتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اب ان 10 دنوں میں بال نہ کاٹنا یہ مستحب عمل ہے، مستحب، جس کر لیا تو ثواب ہے، نہیں کیا تو گناہ نہیں۔
مستحب عمل کی وجہ سے داڑھی کاٹنا چھوڑ دیا۔ اچھی بات، داڑھی تو کاٹنی نہیں چاہیے، اچھی بات ہے، چھوڑ دی۔ کہ سمجھنے کی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ جب گزر جائے گی، قربانی جب کر لیں گے، تو اس وقت تو ان 10 دنوں میں بھی اور اس وقت بھی داڑھی کاٹنا حرام ہے۔ داڑھی کاٹنا تو سال کے 12 مہینوں میں حرام ہے، یعنی 24 گھنٹے حرام ہے، صبح شام حرام ہے، وہ تو کسی اور بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ نہ جانے جواز ان کو کیسے مل جاتا ہے کہ یکم سے لے کر 10 تک تو داڑھی چھوڑ دی اور جیسی قربانی کر لی داڑھی کاٹ دی۔ کون سی شریعت ہے پتہ نہیں، واللہ عالم، ہمیں تو معلوم نہیں آج تک۔ تو بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شریعت پر عمل کریں۔ اسی طرح علماء کرام دوسری بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ناخن کاٹنا اور زیر ناف بال، بغل کے بال وغیرہ یہ ہر ہفتے سنت ہے اور ان دنوں میں نہیں کاٹنے چاہیے، لیکن 40 دن سے زیادہ اگر ناخن کاٹے ہوئے ہو گئے ہیں اور زیر ناف بال کاٹے ہوئے 40 دن ہو چکے ہیں اور بغل کے بال کاٹے ہوئے 40 دن ہو چکے ہیں، تو 40 دن سے زیادہ ان چیزوں کو چھوڑنا یعنی نہ کاٹنا یہ سخت گناہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ تو اگر کسی کے 40 دن گزر چکے ہیں اور اس نے ناخن نہیں کاٹے اور اس نے زیر ناف بال نہیں کاٹے اور بغل کے بال نہیں کاٹے اور پھر ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کو بھی اس عمل پر، اس سنت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، مستحب پر، کیونکہ وہ مستحب پر عمل کرتے ہوئے الٹا گناہ گار ہو رہا ہے۔ 40 دن کے بعد تو اس کے لیے بال چھوڑنا جائز نہیں ہے، 40 دن کے بعد ناخن چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کو بھی چاہیے کہ اگر اس نے ذی الحجہ سے پہلے نہیں کاٹے ہیں، ہو گیا کسی انسان نے، اس سے غلطی ہوگی، تو ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد بھی وہ اپنے ناخن کاٹ دیں اور زیر ناف اور بغل کے بال کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ان 10 دنوں کی فضیلت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ قرآن کریم کی ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس فجر سے مراد 9 ذی الحجہ کی فجر ہے اور 10 راتوں سے مراد جو ہے وہ یہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اصل میں اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل جو ان دنوں میں کیا جائے وہ عمل جو ان دنوں کے علاوہ کیا جائے، جو عمل ان دنوں میں کیا جائے، اس سے بڑھ کر دوسرا کوئی بھی عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا جو اور دنوں میں کیا جائے۔ یعنی ایک عمل ان دنوں میں کیا ہے، وہ چھوٹا سے چھوٹا عمل ہے، اور ان دنوں کے علاوہ کوئی شخص کوئی بھی عمل کر لے، بڑا سے بڑا عمل کر لے، لیکن ان دنوں کے چھوٹے سے عمل کی فضیلت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر ان 10 دنوں میں ایک آدمی نے تسبیحات پڑھ لی، ان 10 دنوں میں تلاوت قرآن کر لیا، ایک آدمی نے ان 10 دنوں میں دعا کا اہتمام کر لیا، ان 10 دنوں میں ایک آدمی نے نفلی روزے رکھ لیے، ان 10 دنوں میں کسی آدمی نے کوئی نفلی عمل کر لیا، کوئی ثواب کا کام کر لیا، صدقہ کر لیا، خیرات کر لی، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، کوئی بھی عمل کر لیا، لیکن کیا ان 10 دنوں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے علاوہ میں کوئی بھی عمل ہو وہ ان 10 دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا اگر ان 10 دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں
جہاد فی سبیل اللہ کیا جائے، یعنی ان 10 دنوں میں کسی نے روزہ رکھ لیا، تلاوت کر لی، چھوٹے چھوٹے کام کر لیے، ذکر کر لیا، تو صحابہ نے فرمایا کہ دوسرے دنوں میں اگر ایک شخص جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کرے، جہاد کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، اسلام کا ایک بہت بڑا رکن ہے، اسلام کی شان و شوکت ہے، تو اگر دوسرے دنوں میں کوئی شخص جہاد بھی کرے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، تو جہاد فی سبیل اللہ ہے نا، اللہ کے راستے میں جہاد، وہ بھی ان 10 دنوں کے عمل سے فضیلت زیادہ نہیں، فضیلت آپ اندازہ رکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے، یعنی آپ ان 10 دنوں میں ذکر کر لیں، تسبیحات کر لیں، دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اور ان 10 کے علاوہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں برسر بیکار جہاد کر رہا ہو، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاد سے بھی یہ عمل افضل ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہاں اس آدمی کا عمل اس سے افضل ہے جو اللہ کے راستے میں مال اور جان دونوں لے کر گیا اور کچھ بھی واپس لے کر نہیں آیا، مال اور جان لے کر گیا اور کچھ بھی واپس لے کر نہیں آیا، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، یعنی شہید ہو گیا۔ صرف شہید کا جو عمل ہے وہ ان 10 دنوں کے عمل سے افضل ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عمل دنیا میں ایسا جو ان 10 دنوں کے علاوہ کیا جائے وہ ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ دن ہم سب کو اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما دے، بالکل قریب ہے، ہم بھائی ان سب کو غنیمت سمجھ لیں، بھائی زندگی میں نہ جانے پھر آتے نہیں آتے کوئی معلوم نہیں۔ ایسی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں جو عمل کیا جائے وہ سب سے افضل ہے بنسبت اس عمل کے جو دوسرے دنوں میں کیا جائے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهَا التَّحْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ أَوْ كَمَا قَالَ الْإِسْلَامُ، لہذا اے مسلمانوں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ، یہ آسان ذکر ہے اور افضل ترین ذکر ہے، ماشاءاللہ سب سے اعلیٰ کلمات ہیں، اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ کی فضل، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے اور توحید کا بیان ہے لا الہ الا اللہ میں، یہ آسان ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کثرت سے یہ عمل کرتے رہو۔ ایک اور حدیث میں ان دنوں کی فضیلت یہ بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا بڑا فضیلت والا ہے، جو شخص ان دنوں میں دن کو روزہ رکھے، فرمایا کہ ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، ایک روزے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو ان راتوں میں عبادت کرتا ہے، فرمایا لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کے برابر ہے، وہ تو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں عبادت کرنے والا لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب پا جاتا ہے، اور دنوں میں روزہ رکھنے والا ہر روزہ کا ثواب 1 سال کے روزوں کا برابر ہے، 1 سال کے روزوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھنا 1 سال کے لیے اس کا کفارہ بن جاتا ہے، جو شخص ان دنوں میں روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 1 سال کے روزوں کا، یعنی آئندہ 1 سال کے لیے وہ کفارہ، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ فضیلت تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک ہے۔ 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، احادیث میں اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سال بھر میں
یعنی جتنے بھی دن ہیں، یوم عرفہ کا جو عمل ہے وہ سارے دنوں سے افضل ہے۔ یوم عرفہ کے دن جو عمل کیا جائے اس کے برابر کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا، یہ افضل ترین ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن میں جو شخص روزہ رکھے، عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کو جو شخص، 9 ذی الحجہ سے مراد ہر وہ ملک میں جہاں بھی 9 ذی الحجہ ہو، یعنی 9 تاریخ ہو اسلامی، 9 ذی الحجہ کو جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں۔ ایک روزے کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 1 سال آئندہ کے لیے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ اس کے معاف ہونے سے مراد ہے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 ذی الحجہ کے یعنی روزے 9 ذی الحجہ کے روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے۔ 9 ذی الحجہ کو جو روزہ رکھ لیتا ہے اس کو 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی عام 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک جو روزے رکھتا تھا، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کا ایک جو روزہ ہے اس کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، 1000 روزوں۔ تو یعنی اس سے بھی 2-3 گنا زیادہ ہے، ماشاءاللہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک، یعنی ذی الحجہ کے باقی جو دن ہیں ان میں ایک روزے کا ثواب 1000 کے برابر ہے۔ اور 9 ذی الحجہ اکیلا ایک دن کا روزہ جو ہے وہ 10,000 روزوں کے برابر ہے، 10,000 روزوں کے برابر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت زیادہ ہیں، کوئی حد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار عطا فرماتے ہیں۔ مخلوق کے پاس تو نہیں ہے، مخلوق کو خود محتاج ہے۔ جتنی مقدار بیان کی اللہ اس سے بھی زیادہ قادر ہے، اور اللہ دیتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو جنت رکھی ہے ہر مومن کے لیے وہ ہمارے تصور سے زیادہ ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين۔ اس دنیا میں کوئی نفس سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا سامان رکھا ہے، جنت کی کیا نعمتیں ہیں، اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی ساری دنیا کا بادشاہ بھی اگر کوئی جنت کی نعمتوں کا تصور کرے تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کر سکتا اس کا تصور۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم لینے والے بنتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، انہی دنوں میں ایک اور عمل جو بڑا ہے وہ ایام تشریق بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک مسلسل 5 دن یہ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، جو ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، اور مردوں کے لیے اونچی آواز سے پڑھنا واجب، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی ان اعمال کو ہم اگر غور کریں، ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن بڑے کمانے کے دن ہیں۔ اب قربانی کا عمل ہے، اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں، پھر سب سے افضل عمل خون بہانا ہے۔ تو بہرحال اس کی فضیلت انشاءاللہ پھر بیان کریں گے، لیکن یہ سارے دن بڑے قیمتی ہیں۔ اور انشاءاللہ آج 28 ہے ذوالقعدہ کی، آج 28 ہے، کل 29 ہوگی، تو اس کے بعد ہو سکتا ہے 1 ہو یا اس سے بعد ایک دن 1 ہو جائے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اس کا اہتمام فرما لیں، جتنا ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھ لیں، سارے دن ہو جائے تو اچھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 من ذی الحجہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ذی الحجہ کے 9 روزے رکھتے تھے، یعنی 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک۔
تو میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نفلی عبادات کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو سارے گناہ بخشائے تھے، جنت آپ کے لیے فرض اور واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو افلا اکون عبدا شکورا، صرف اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، اور میں اور آپ تو دن رات گناہوں میں رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہم سے صادر ہوتے ہیں، ہمیں تو عبادت کی بہت اشد ضرورت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ بھی قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے، تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، ہم نفلی عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر لیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ایسی نفلی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، اور جس سے روزہ رکھا جا سکتا روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی بہت قیمتی وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔